اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے بندہ احقر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو آیات بینات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سچا نبی کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کے اندر ایسے بدبخت بھی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولے، اور کہتے 3 جھوٹ بولے زندگی میں۔ اور اسی بدبخت کو ایک بدبخت کو میں نے سنا، وہ کہتا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے، اور دنیا والوں سنو، اللہ کا صدیق وہ زندگی میں 3 جھوٹ بولتا ہے، اور جس کو دنیا والوں نے صدیق بنایا وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ میرے سامنے وہ بندہ نہیں تھا، تو اس کے منہ پہ میں جوتے مارتا، اور قرآن کی یہ آیت اس کے سامنے رکھتا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو صدیق کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ صدیق، وہ سچا تھا۔ میری عقل میں کوئی بات آئے نہ آئے، میری نظر کچھ اور دکھائے، میرے کان کچھ اور سنائیں، میرا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، میرا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ 2 جہاں کا بادشاہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ قرآن اللہ کا پاک کلام پڑا ہے، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل 100% میری جان کا جتنا مجھے یقین ہے، میرے ہونے کا جتنا مجھے یقین ہے وہ کم ہے، لیکن اس کے سچے ہونے کا یقین مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ برحق ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سچے تھے تو وہ سچے تھے، ختم ہوگی بات، کوئی دوسری بات۔ بعض مرتبہ قرآن مجید میں ایسے مقام آ جاتے ہیں جن مقامات پر ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھائے سمجھ میں نہیں آتے۔ حضور ہمیں سمجھائیں گے یہ بات کیسے ہے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی، یا صحابہ ہمیں سمجھائیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بھئی جس پہ نازل ہوا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یا پھر جس نے ان سے سیکھا ہے وہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے سیکھا اور حضور پر قرآن نازل ہوا۔ ہاں جی، نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دل مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کیا ہے، تو حضور بتا سکتے ہیں یا پھر حضور کے صحابہ بتا سکتے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ آئیے جی، ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر میں نے پچھلے ادوار میں کئی بیانات کیے ہیں۔ آج میرا ایک خاص موضوع کی طرف دھیان ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ایک سکم اور ایک دلوں کے اندر وہم ہے وہ دور ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اب قرآن پاک کے اس مقام پر آ کر
خاص طور پر ہمیں ضرورت پڑے گی صحابہ کرام کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ دیکھو نا جی، ظاہراً ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ظاہراً ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آذر سے مراد ابراہیم کے والد ہیں، اور وہ یہ آیت بتا رہی ہے وہ بتوں کے پجاری تھے۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، آقا جی سے پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مان لیا، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھو جی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام سا اصول ہے، ہمارے کلچر میں بعض مرتبہ چچا کو چچا کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہم اپنے والد کے چھوٹے بھائی کو بھی ابو کہتے ہیں، اپنے والد کو بھی ابو جان کہتے ہیں، اور ان کو بھی ابو جان کہتے ہیں، چچا کو بھی۔ عرب معاشرے کے اندر بھی یہی چیز تھی، عرب معاشرے کے اندر بھی یہی چیز تھی، وہ اپنے والد کو بھی والد کہتے تھے اور اپنے چچا کو بھی والد کہتے تھے۔ اب ہم یہ مقام حل اس وقت کر سکتے ہیں جب صحابہ کرام اور حضور سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہاں پر حقیقی والد کا ذکر آ رہا ہے یا حضور کے چچا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذکر آ رہا ہے۔ صحابہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کی حدیث صحیح میں ہے، آپ فرماتے لم یزل علی وجہ الدہر سبعۃ مسلمون فصاعدا فلولا ذلک ہلکت الارض ومن علیہا۔ اس روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان ہر دور میں رہے ہیں، پوری دنیا کافر ہو گئی، لیکن 7 مسلمان ہر دور میں رہے ہیں، ایمان والے ہر دور میں رہے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ ہلاک ہو جاتا۔ اخرجہ عبد الرزاق وابن المنذر بسند الصحیح علی الشرط الشیخین۔ قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، بے شک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے۔ نیز فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ بے شک کافر، کتابی اور مشرک جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہ سارے جہان سے بدتر ہے۔ بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، وہ سارے جہان میں بہتر ہیں۔ ان آیات مقدسات میں ایک بات پتہ چلی، مشرکین بدترین مخلوق ہے، ایمان والے سب سے بہترین مخلوق۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور محمدی، آپ کے آباء و اجداد، امہات، جن واسطوں سے آپ صلب آدم سے منتقل ہوتے ہوئے بطن آمنہ تک پہنچے، کسی قسم کے انسانوں میں سے تھے، کس قسم کے انسانوں میں سے تھے؟ مومن، موحد، خیر القرون و خیر البریہ میں سے تھے، یا کافر، مشرک، شر القرون اور شر البریہ میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ حضور آدم علیہ السلام سے لے کے اماں جی آمنہ تک، یہ کس واسطے سے، کس نسل سے اوپر چلے جاتے جائیں تو وہ کس مکتبہ فکر سے تھے؟ اچھے لوگوں میں سے تھے، ایمان والوں میں سے تھے، یا کافروں میں سے تھے اور بدترین مخلوق میں سے تھے؟ پھر سب بات کھلتی چلی جائے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت من خیر القرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت فی قرن الذی کنت فیہ۔ ہر قرن اور ہر طبقے میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بہتر جتنے بھی بھیجے گئے مجھ تک اس قرن میں ہوا، وہ تمام کے تمام قرونوں میں جو سب سے بہترین تھے ان میں شامل تھا۔ یعنی حضور کا نور انور بہترین زمانوں کے بہترین لوگوں کی پشتوں سے ہوتا ہوا حضور تک پہنچا ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ امام بخاری نے فی صحیح میں اور قاضی ایاد نے شفا میں اس کو نقل کیا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری اسی کی شرح میں فرماتے ہیں المراد بالبعث تقلبہ فی اصلاب آبائہ
ابن فابن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر القرون میں مبعوث ہونے سے حضور علیہ السلام کا تمام آباء و اجداد کے پشتوں میں یکے بعد دیگرے منتقل ہونا مراد ہے. نسل در نسل، زمانہ در زمانہ، بہترین زمانوں میں، بہترین نسلوں میں، بہترین انسانوں میں سے وہ حضور کا نور چلا آ رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں صلب آدم علیہ السلام سے بطن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک تمام آباء اور امہات کے اسلاب کریمہ و ارحام طاہرہ میں سے ہر ایک میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا. ان میں کچھ تو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور باقی تمام آباء و امہات مومن اور مواحد اور خیر القرون اور خیر البریہ میں سے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آمنہ تک سلسلہ نسب میں کوئی نہیں جس میں نور مصطفیٰ منتقل نہ ہوا ہو. وہ ایک چین چلی آ رہی ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور نہ سلسلہ نسب میں کوئی ایسا ہے جو کافر اور مشرک رہا ہو. اب ایمان سے بتائیں، یہودی دیکھو کتنا چالاک ہے. اس نے سب سے پہلے ایمان والوں کے کس جگہ پہ جا کے انہوں نے وار کیا ہے. یہ مسلمانوں کی صلیبی جنگیں ہو رہی تھی نا جی، صلیبی جنگیں. تو ان صلیبی جنگوں کے دوران یہ ان کے عیسائیوں کے بڑے بڑے جرنیل 40 سال 50 سال بڑے زبردست قسم کے لڑاکے جنگجو جب آئے نا جی مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سامنے، تو فوج کے سامنے تو یہ نوجوان بچے تھے، 18 سال 16 سال 20 سال یہ عمریں تھی بچوں کی، اور یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں تھے. میدان جنگ میں جب یہ آتے تھے نا جی، وہ جو ان کے تیار جرنیل تجربہ کار مسلمانوں کے بچے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے. بڑا کام خراب ہے بھائی. انہوں نے تھنک ٹینک بٹھائے کہ حرام خورو، اتنا پیسہ کھا گئے، اتنی سہولتیں لے گئے، شرابیں ٹھوس گئے، حرام خوری کر گئے، اور جب مقابلے کی باری آتی ہے تو میدان میں منہ کالے کروا کے آ جاتے ہو. تھنک ٹینک بٹھائے کہ ان کے بچے کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کون سی ایسی بلا ہے جو یہ کھا کے ہمارے اتنے تجربہ کار لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. انہوں نے جاسوس بھیجے، پتہ کرو جنگ کے بعد جب شام پڑتی ہے، جب جنگ رکتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، کون سی ایسی دوائی کھاتے ہیں. وہ جناب گئے اور انہوں نے جا کر ان کے خیموں میں جاسوسی کی. پتہ چلا جی کہ وہ نوجوان سارا دن تو میدان کارزار میں جہاد کرتے ہیں، رات کو وہ اپنے خیموں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور گڑ گڑا کے کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ادھر یہ کیا کرتے تھے، جیسے ہی شام پڑتی تمام کے تمام شراب میں، کباب میں، ڈانس میں، زنا میں، ایک وہ جو ساری رات اللہ سے توبہ مانگے، نماز میں کھڑا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو اور فتح اور کامیابی کی دعائیں کرے، ایک وہ نوجوان ہے. ایک وہ جو شراب پیے، زنا کرے، ڈانس دیکھے، عیاشی کرے اور بدمست ہو کے اور جانوروں کی طرح پڑا ہو. تو پھر ظاہری بات ہے میرے بابو، جب میدان لگے گا تو کامیابی کس کو ملے گی؟ وہی کامیاب ہوگا جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، جو ساری رات. انہوں نے کہا اس قوم کو کیسے ہرایا جا سکتا. وہ تھنک ٹینک بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جو جسم آرام کا ایک دفعہ عادی بن چکا ہو، جو جسم آرام کا عادی بن چکا ہو، وہ جسم کبھی بھی میدان میں کارنامے نہیں دکھا سکتا. اس جسم کو آپ کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے جو ہر وقت خوف خدا میں لرز رہا. پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ ننگی تصویریں بنا کے مسلمانوں کے وہ خیموں میں چلا دی. پورنوگرافی کا وہاں سے شروع ہوا. اس وقت سے پھر یہ سارا معاملہ شروع ہوا. اچھا جی، یہ بھی کر لیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے خیر اتنی عقل تو عطا فرمائی تھی نا.
سلطان صلاح الدین ایوبی بھی جرنیل تھا، مسلمانوں کے جرنیل. اس نے جا کے اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا یاد رکھو، پہلے تو ہمارے جسموں کا آزمائش تھی، آج ہماری غیرت ایمانی کی آزمائش ہے. بچوں ایسا نہیں کرنا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. وہ ان کی پھر جو سب سے خطرناک ترین واردات جو شروع ہوئی نا جی، وہ واردات یہ شروع کی یہود نے. اس نے کہا، اقبال نے کہا تھا، جو ڈرتا نہیں کسی سے روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو. لو جی، اس دن کے بعد پھر ایسا ایک مکتبہ فکر پیدا کر دیا گیا جو دیکھنے میں مسلمانوں جیسا، نہ صرف مسلمانوں جیسا، مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کی شکلوں جیسا، جو تمام کے تمام نظر آنے میں اسی طرح تھا جس طرح مسلمانوں کے مذہبی پیشوا. قرآن بھی اسی طرح پڑھے، حدیث بھی اسی طرح پڑھے، لیکن رولا کیا ہے؟ بیچ میں سے صرف ایک ہی کام، جو حضور کے گرد ہیں سب سے پہلے ان کی محبت دل سے نکال دو. سب سے پہلے، کیونکہ ڈائریکٹ حضور پر یہ حملہ کرتے ہیں تو جتیاں نہیں سی پہنی ہیں انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے حضور کے صحابہ کی دلوں میں بغض ڈالا. آج جو مشہور ہوا ہے نا سب سے زیادہ، وہ مشاجرات صحابہ کو لے کے ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آپس میں جنگ ہوئی، ام المومنین امی عائشہ کی جنگ ہوئی، حضرت عمار بن یاسر کی آپس میں. بھائی کس کی جنگ نہیں ہوئی؟ بھائی نہیں آپس میں لڑ پڑتے. وہ فتنہ کبریٰ کا زمانہ تھا، وہ بہت بڑے فتنہ کا زمانہ تھا، جس زمانے کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. اللہ نے احسان کیا، اللہ نے ہمیں اس زمانے سے خیر و عافیت کے ساتھ آگے لے آیا. ہمارے لیے اتنا کافی تھا. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی ہوں، انہوں نے مجھے راضی کر لیا. ہمارے لیے اتنا کافی تھا. 14 صدیوں پہلا معاملہ تھا، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن آج بھی وہ لوگ جو ہے، کچھ خبیث باطن کے لوگ، وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ 14 صدیاں پرانا ہم مسئلہ چھیڑ کر صحابہ کی ذات کو ہم تنقید کا نشانہ بنا کر ان کی عظمتیں ہم گرا دیں. رب کعبہ کی قسم ہے، قبلہ اس دنیا کے اندر ولی ایک طرف، غوث ایک طرف، ابدال ایک طرف، اوتاد ایک طرف، سارے جہان کی ولایت ایک طرف، اور جس بندے نے ایمان کی حالت میں صرف ایک دفعہ حضور کا چہرہ انور دیکھا ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. بات ختم ہو گئی، گلی مک گئی. جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا ایک دفعہ چہرہ انور دیکھ لیا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، ختم ہوگی بات. اب پوری دنیا کے ولی اس کو کہیں ایک برابر ہو جائے. اور بابا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں، نہ کسی دکان آئینہ ساز میں، کائنات میں اب دوبارہ کوئی نہیں آ سکتا. رخ مصطفیٰ ایک ہی تھا، بس ختم. اب میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا. یعنی ذاتی کوڑ کر لی تو چھتیرا نل جپے. تو صحابہ پہ بات کرے، تو ام المومنین امی عائشہ پہ بات کرے، وہ اس حریم قدس کی عزت ہے. اس نے تمام ازواج میرے مصطفیٰ کی وہ عظمت اور شان کی مالکہ ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں. اور گندی اولاد ہوتی ہے جو سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر اعتراض کرے. اس اولاد سے گندی اولاد ہی کوئی نہیں جو ماں باپ کے اوپر اعتراض کرے، جو ام المومنین عائشہ کو بھونکے، جو سیدنا امیر معاویہ کو بھونکے، جو سیدنا صدیق اکبر کو بھونکے. میرے نزدیک تو میرے گلی کے کتے جتنی اس کی عزت نہیں ہے. جن کی شان قرآن بیان کرے، ہاں جی، اس کو کوئی آج کا چوڑا چمیار پتہ نہیں کتوں دا تیرے نسل دی پتہ کو نہیں سانو، کتوں اٹھ کے آگے چوڑیا اور تو بولتا ہے صحابہ کو. لو جی، پہلا حملہ کیا انہوں نے صحابہ کی عزت پر. ایک حملہ یہاں پہ کیا گیا. اب اس سے آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ڈائریکٹ حضور کی بات کی تو کام خراب ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم حملہ کرتے ہیں ان کے والدین پر. تو سب سے پہلے حضور کے اجداد میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مشرک کی اولاد تھے. یہ آیت لے کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک کی اولاد تھے. لو جی، پھر حملہ کیا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر.
کہ حضور کے ماں باپ بھی مشرک تھے۔ واہ بھائی واہ، کیا تمہاری تحقیق ہے، صدقے جائیں جی تمہارے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی کافر، قرآن کہتا ہے بدترین مخلوق ہے اس روئے زمین پر کافر، وہ شر البریہ ہے، شر البریہ، بدبخت ترین، وہ نجس سور کی عزت ہے لیکن کافر کی کوئی عزت نہیں۔ انما المشرکون نجس، وہ پلیت ہے، پلیت ہے، بالکل پلیت ہے۔ اور ایمان والے خیر البریہ، بہترین مخلوق روئے زمین پر، احسن تقویم ہے۔ اچھا جی، کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس مقام پر فائز فرمایا؟ خلیل اللہ پر، خلت عطا فرمائی، یاری دی، اور آقا جی کو حبیب اللہ، اللہ کا حبیب، محبت عطا فرمائی، محبوبیت عطا فرمائی۔ خلیل کے ماں باپ بھی کافر اور حبیب کے ماں باپ بھی کافر۔ واہ بھائی واہ، کافران دی اولاد ہوئے وہ بن جائے نبی، کیا بات ہے، کمال نہیں ہوگی؟ ہاں، اب اسی کے اوپر امام ساوی جلالین کی دوسری جلد میں کہتے ہیں قال لہ المحققون ان نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ من الشرک فلم يسجد احد من آبائه من عبد الله الى آدم لصنم قط وبذلك قال المفسرون في قوله تعالى وتقلبوك في الساجدين۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ علماء اور محققین نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مشرک سے محفوظ ہے، حضرت عبداللہ سے آدم تک ان کے آباء و اجداد میں کسی نے کبھی بھی کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہی تفسیر کی ہے کہ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد تک منتقل ہوتا آیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر تنویر مقیاس میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں وَيُقَالُ فِي أَصْلَابِ آبَائِكَ الْأَوَّلِينَ، اور ساجدین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تیرے ان آباء و اجداد کی پشتوں میں جو گزر چکے ہیں تمام کے تمام ایمان والے تھے۔ حضور نے کہا میں میرے باپ سے لے کے آدم تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں میرا نور منتقل ہوتا آیا، ان میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام، ہاں جی، کمال نہیں ہوگی یار۔ ابراہیم علیہ السلام کے بقول ان علمی یتیم لوگوں کے کہ ماں باپ مشرک تھے، پھر اللہ کو وہ مشرک کی اولاد اتنی پسند آ گئی کہ نسل میں نبی چلا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ دو بیٹے معروف، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی۔ کمال نہیں ہو گیا؟ وہ بھائی عقل کا اندازہ لگائیں، حضور جس کو کہیں کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، کریموں کی نسل، نبوت کو پیار ہو گیا جس نسل سے، اس کے ماں باپ مشرک تھے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ اور واہ بھائی واہ، جس کے ماں باپ مشرک تھے آپ اس کی دعا کو ہر روز پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ نماز کی آخری دعا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کمال نہیں ہو گئی یار؟ بندہ عقل نہ ہمارے اتنی علمی یتیمی کہ ابراہیم ہے خلیل اللہ، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی، نبی نبی نبی، نسل میں ہی نبی چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں 4000 انبیاء کرام آئے۔ اتنا بڑا اعزاز کس کو ملا؟ کافر کی اولاد کو۔ واہ بھائی واہ، کیا علمی کمال ہے جی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بعض مرتبہ سیدھا قرآن پڑھا جانا تمہیں گمراہ بھی کر دیتا ہے، اس کو سیکھو یا جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضور کے صحابہ سے، وہ تمہیں بتائیں گے اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ ہر کوئی منہ چک کے نہ پڑھ لے، پڑھو ضرور لیکن کسی استاد سے پڑھو، کسی عاشق سے پڑھو، کسی نبی کے غلام سے پڑھو جو تجھے بتائے میرے نبی نے کیا کہا ہے۔ اب یہ تمام پھر یہ تمام کے تمام حوالہ جات کے بعد وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ کہتے ہیں جی پھر اس آیا مبارکہ کا کیا معنی؟ تو الساوی علی الجلالین میں ہے، وہ کہتے ہیں وَتَارِخُ أَبُوهُ مَاتَ فِي الْفِطْرَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ سُجُودَهُ لِصَنَمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ طارق تھے، آزر نہیں، طارق تھے۔ ان کا وصال ایسے زمانے میں ہوا جب کوئی نبی نہیں تھا،
اور جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو اس زمانے میں اللہ کے اوپر ایمان ہی کافی ہوتا ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھیں, کسی بت کو سجدہ نہ کریں, اسی پر اس کا وصال ہو جائے, فوت ہو جائے, وہ ایمان والا کہلائے گا. نام بھی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس نام والا صاحب ایمان تھا یا مشرک. ایک نام ہے جی کرتار سنگھ, یہ کس کا نام ہے جی؟ سکھ کا نام ہے نا جی, ٹھیک ہو گیا. کسی مسلمان کا نام آپ نے سنا ہے؟ کوئی سندھو سنگھ, کرتار سنگھ, کوئی ڈنڈا سنگھ, آپ نام نہیں سنا ہوگا, میں نے بھی نہیں سنا, میری اتنی عمر ہوگی. آپ نے نام سنا ہوگا کرشنا, ہاں جی, رام, کرشن, یہ کون سے نام ہیں؟ انہوں کہ اللہ تمہاری خیر کرے. اچھا, جوزف مسیح عیسائیوں کا نام, ہاں جی. اقبال, ذیشان, صدیق, یہ کس کے نام ہیں؟ عبد الرحمن, عبداللہ. اچھا, تیرے میرے سونے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ٹھیک ہے, نام فیصلہ کر دیتے. ٹھیک ہے جی. توحید پر یقین ہو, اللہ کو ماننے والا ہو, بت کو سجدہ نہ کیا ہو, نبوت نہ پائی ہو, اسی پہ موت ہو جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ایمان والا. اچھا جی, اماں جی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں, ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ بولو یار. آمنہ, بی بی آمنہ. آمنہ کے دو معنی ہیں, ایک امن والی, ایک ایمان والی. جن کے نام ہی فیصلہ کر دیں گے مسلمانوں والے, ان کو کوئی کافر کہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. یہ بیچارہ علمی طور پر یتیم ہے, یہ اتنا فیصلہ بھی نہیں کر سکا یہ نام کس کا ہے. ہاں جی, ہیاں نو شیاں بنا دیتا, شیاں نو ہیاں بنا دیتا. ہاں جی, یہ وہ لوگ ہیں نہ دودھ نہ دہی, ایویں یہی, یہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. تو ایسی قوم کے لیے ایک ہی میں کہوں گا کہ خدا کے واسطے جب ان ہستیوں کی بات ہو اور یہ مقامات قرآن کے آئیں, پھر ان مقامات کو سمجھنا پڑے گا. کیا ایک مشرک کی اولاد کا عمل اللہ نے قیامت تک کے لیے چلانا تھا؟ دماغ نہیں کام کرتا. حضرت جی یہ قربانی کس کا عمل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عمل, معاذ اللہ. مشرک کی اولاد کا عمل قیامت تک اللہ نے چلانا تھا اور ہر ساتھ چلوانا تھا. عقل میں ہاتھ مارو, کی ہو گیا, کدھر چل پے ہو؟ مفسرین کہہ کے تھک گئے. میرے کریم آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ کہتے ہیں الساوی علی الجلالین میں ہے, وَأَحْبَابَ بَعْضُهُمْ بِمِنْعِ أَنَّ آزَرَ أَبُوهُ بَلْ كَانَ عَمُّهُ وَكَانَ كَافِرًا. وہ کہتے ہیں آزر جو ہے, آزر وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں چچا تھا. فی القاموس ایضاً آزر اسم عم ابراہیم و اسم ابیہ طارق. یہ تفسیر جلالین کے حاشیے پہ لکھا ہے, یعنی قاموس میں بھی ہے کہ آزر ابراہیم کے چچا کا نام ہے, ان کے باپ کا نام طارق ہے. ہمارے کلچر میں آج بھی چچے کو ابو کہا جاتا ہے. عرب کے اندر آج بھی باپ اپنا چچے کو باپ کہا جاتا ہے. حضور نے بھی حضرت عباس کو اپنا باپ کہا ہے. حضرت جی تو یہاں پر یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں حضور سے اور صحابہ سے رہنمائی لینی پڑے گی, ورنہ یہاں پر بندہ ایک منٹ سے پہلے گمراہ ہو جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی وہ قرآن ہے جو بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور جو بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے. آگے چلیں. کہتے ہیں جی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني من أصلاب الكريمة والألحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوايا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے, بعض احادیث میں ایسا وہ آپ کو شبہ پڑے گا کہ صرف جو ہے نبیوں میں ہی صلب آیا. نہیں, حضور کا جہاں جہاں جس نسل سے نور چلتا ہوا آیا ہے وہ پاکیزہ ارحام اور پاکیزہ وہ باطن رہے ہیں, بطون رہے ہیں, وہاں سے ہوتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. میں اتنا جانتا ہوں حضرت جی, کافر کے لیے دعا کرنا بھی کفر ہے. مغفرت کی دعا کرنا, کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, اظہار افسوس کرنا بھی کفر ہے. آپ کا کوئی دوست کافر ہے, آپ کہتے ہیں جی مجھے بڑا افسوس ہوا, یہ آپ نے کفر کیا ہے, یہ بہت بڑا گناہ کر دیا آپ نے.
ایک وہ بندہ جو ساری زندگی اللہ سے جنگ کرتا رہا، آپ اس کے مرنے پہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہو گیا، اس کی اللہ مغفرت فرمائے، اس کو جنت دے، یہ تو بڑا کفر ہو گیا بھئی۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کیا ہوا ہے ایمان والوں سے جنت کا۔ جب اللہ نے ایک سودا کر لیا، تم کون ہوتے ہو اس سودے کو توڑنے والے؟ اللہ کا سودا اللہ کا سودا ہے۔ یہاں سے یہ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے رہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک تواتر سے ثابت نہ ہو، بالکل جب تک کرسٹل کلیئر مسئلہ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کسی مسلمان کو بھی گناہ کبیرہ اس کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ اور پھر سیدھا ہی ایمان سے ہی فارغ کر دینا، اور کن کو فارغ کرنا؟ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والدین کو، ادھر سے حبیب اللہ کے والدین کو۔ کمال نہیں ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوبصورت شخصیت گزرے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس شخصیت نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر 6 کتابیں لکھی، ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 کتابیں لکھی، اور بارگاہ رسالت میں اتنی مقبول ہوئیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ ان کو دیدار کروایا۔ ہاں، حضرت امام بصیری علیہ رحمہ یہ بہت بڑے، وہ جو بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے نا جی، بادشاہوں کے قصیدے، آج کل سیرہ لکھتے ہیں، ہاں جی، منقبت لکھتے ہیں، امام بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، اور جس وقت آخری عمر آئی فالج گرا، بیکار ہو کے چارپائی پہ پڑ گئے۔ جب چارپائی پہ پڑے تو دل میں خیال آیا ساری زندگی بادشاہوں کا قصیدہ لکھتا رہے، کبھی بادشاہوں کے بادشاہ کا قصیدہ بھی تو لکھ دے۔ تو نے کبھی اپنے نبی کا قصیدہ ہی نہیں لکھا؟ پھر انہوں نے لکھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال۔ اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ یہ ابھی آپ نے 107 اشعار لکھے، اور خواب میں میرے سونے نبی کی زیارت ہوگی۔ آقا جی نے فرمایا بصیری ہے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا ہے، انہوں نے آج تجھے چھوڑ دیا، آج تو نے میرا قصیدہ لکھا ہے، لجپالاں دے نال تو آج یاری لائیے، لجپالاں دے بوئے تے آ کے صدا لائیے، اسی تے لجپال ہے نا، منگ کی منگنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے دیکھ لو دنیا چھڑ گئی، پلے کچھ نہیں۔ کریم آقا جی نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور امام بصیری کو دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ایسے پورے جسم پر پھیرتے آئے، جیسے پیر تک پہنچنے لگے فوراً ٹانگ کھینچ لی، یا رسول اللہ یہ پیر ہے میرا۔ کہتے امام بصیری کا سارا جسم جہاں جہاں پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگتا آیا، اللہ نے ساری بیماری کو۔ حضرت جی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت جی آج بھی اگر کسی بندے کی ایمان میں اور اس کے اخلاص میں اتنا زور ہے تو آج پکارے، ہاں جی، امتی فریاد کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آج بات تو وہی ہے نا جی، پکارو نا ذرا، پکار میں سچائی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، آج بھی پکار۔ امام بصیری کہتے ہیں واقعہ تو یہ خواب کا تھا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، وہی عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں جی۔ امام بصیری کہتے ہیں بات یہ خواب کی تھی کہ حضور نے مجھے وہ چادر عطا فرمائی، بات خواب کی تھی، قصیدہ میں نے خواب میں سنایا، حضور نے چادر مبارک مجھے خواب میں عطا فرمائی۔ کہتے ہیں جیسے آنکھ کھلی میرے سرانے وہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ 107 اشعار ہے، وہ تمام حضور کے غلام ہیں جو اس وقت پریشانیوں کا شکار ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف نیٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑا ہوا ہے، بازار سے بھی مل جاتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا جی التجا کر دو کہ اگر آپ وہاں پر کرم کر سکتے ہیں میرے ایمان اور یقین کے مطابق تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سونے نبی، اگر درود تو سن سکتا ہے، اگر ہمارا درود تیری بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس غلام کی التجا کو بھی قبول فرما لو۔ ایک دفعہ پڑھ کے اور التجا کرو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں کوئی پریشانی آنے ہی نہیں دے گا۔
باعث تخلیق کائنات ہے جی، اس نے اسی کے لیے دنیا بنائی ہے اور وہ وہی چاہتا ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے جب صبح فجر کے بعد ہماری تفسیر کا چلتا ہے نا جی سیشن، قرآن سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پروگرام چلا لیتے. اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو دینا حرام ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے یار جب وہ آتے نا کہتے ہیں تھوڑے بچے جی تھوڑے گھر دے آباد رہن، ہاں جی تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، تیرے بچیاں دی اچھے نصیب ہون، تو کہندے نے جی ساڈے دل جڑے نے جی نرم ہو جاندے نے. تے اسی پھر جڑا نے جی سانوں پتہ بھی ہوندا ہے بندہ پیشہ ور ہے لیکن دعا ہی انی دے گیا کہ ہن رک نہیں سکدے، اسی انہوں دے دینا. رب تو اولاد سے پاک ہے لیکن اس نے محبت اپنے حبیب سے کی ہے. تو کہہ سنیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نا سب سے بالا ہو اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. تو کر تعریف مصطفیٰ اور در خدا سے تو خالی ہاتھ آ جائے. میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی، میرا علم بھی گوارا نہیں کرتا، تو تعریف مصطفیٰ کرتا جائے اور رب تجھے محروم رکھتا جائے. نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کر تو میرے حبیب کی تعریف. ہمارے اوپر آج عذاب کیوں نہیں آیا؟ میں نے 4 دن پہلے سنا ایک طوفان آ رہا ہے، بپر جو آ رہا ہے جی، وہ پاکستان کو فنا کر دے گا جی، پاکستان کی تہس نہس کر دے گا جی. میں نے کہا یار یہ ہو تو نہیں سکتا کیونکہ ابھی بھی اس پاکستان کے اندر عشق رسول کی کچھ رمق باقی ہے، ابھی غیرت والے ابھی باقی ہیں. البتہ سائنس کہہ رہی ہے تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ جہاں پر عشق رسول کی بات ہو، جہاں پر محبت رسول کی بات ہو، وہاں پر تہس و نہس ہو جائے، وہاں پر طوفان آ جائیں، وہاں پر تباہیاں آ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لو جی سویرے سنیا کہ اس طوفان نے منہ پھیر لیا. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تو آ رہا تھا پاکستان کی طرف، اس کا منہ کیوں موڑ دیا؟ تو رب سونے نے کہا ارشاد فرمایا او کتیا تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ مار گیا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہم کیسے عذاب کر دیں محبوب ان پر جبکہ تم ان کے اندر ہو. ما کان اللہ لیعذبہم، ہم کیسے عذاب نازل کر دیں؟ تو حضور نجات کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے دامن رسول. آج کے بعد کوئی یہ بات کہے ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ کافر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کافر تھے، اگر ہمت ہو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو منہ پہ ایک ایسی زبردست قسم کا جما کے دو اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں، زندگی میں دوبارہ یہ جرت نہ کرے. اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی سے چپ کر کے آ جاؤ. عرفی تمہیں اندیز غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کن ادریس کے گدار. کتوں کو بھونکنے دو بھونکتے رہے. ہم تو کہتے رہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے مجھے تیرے ماں باپ کی. کیا ہو گیا؟ کافروں کی قسمیں چکیاں جاندی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.